مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر آصف ریاض ہے اور میرا تعلق پہلوان گوٹ کامنٹ آف کرائسٹ چرچ اینڈ منسٹری سے ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں گواہی ٹیلی ویژن کا، جنہوں نے آج مجھے یہ موقع بخشا کہ میں آپ کے درمیان ہوں اور خداوند کی وہ باتیں جو سمجھ سے بالکل باہر ہیں آپ کے ساتھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے آج خداوند نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بادشاہی ہے، اور اس کے لیے ہم کلام اقدس میں سے دیکھیں گے متی اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم کچھ دیر کے لیے بادشاہی کے حوالہ سے سیکھیں گے، جس میں میں بھی سیکھوں گا اور میری کوشش ہوگی کہ آپ سب بھی اس کلام سے مستفید ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آج بادشاہی کے تعلق سے ہم اچھی چیزوں کو جو خداوند نے مجھے یہ وقت بخشا ہے، یہ موقع دیا ہے کہ میں آپ تک ان باتوں کو شیئر کروں، ہم سب مل کر ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر بادشاہی کی ہم سمپل ایگزامپل دیں یا سمپل اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ بادشاہی کا جو تصور ہے وہ قدیم زمانہ سے ہمیں نظر آتا ہے، جس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور ایک رعایا ہوتی ہے۔ بادشاہ اپنے اختیارات کے ساتھ فیصلے کرتا اور رعایا کے لیے وسائل مہیا کرتا ہے، اور اس کے فیصلے اپنی قوم کے لیے ہمیشہ ترقی پر مبنی ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر بادشاہی کا عنصر پایا جاتا ہے، جسٹ لائک UK، انگلینڈ، دبئی، سعودیہ۔ بہت سے ممالک آج بھی دنیا میں موجود ہیں جن میں بادشاہی کا تصور آج تک پایا جاتا ہے، لیکن آج ہم کلام اقدس کے مطابق بادشاہی کے تصور پر غور و خوض کریں گے۔ کلام اقدس کے مطابق جس بادشاہی کے بارے میں ہم سیکھیں گے، وہ بادشاہ ہمیشہ لوگوں کو اپنی بادشاہی کا حصہ بنانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آج ہم اس بادشاہی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جس کی بادشاہی سب سلطنتوں سے بالاتر اور سب حکومتوں سے اوپر ہے، اور وہ رحم سے بھرا ہوا ہے، جس کی عدالت میں بے انصافی کا کوئی عنصر نظر نہیں آتا اور نہ کوئی فریب نظر آتا ہے۔ دنیا میں ہر شخص اپنا بادشاہ چاہتا ہے جو اس کا انصاف کرے۔ کچھ دیر کے لیے ہم اس بارے میں سیکھیں گے اور اس بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس بادشاہ کی رعایا ہم لوگ کیسے بن سکتے ہیں۔ اگر بائبل مقدس کے مطابق اکارڈنگ ٹو بائبل ہم بادشاہی کا تصور دیکھیں تو وہ ہمیں پیدائش اس کا 14ویں باب کی پہلی آیت میں نظر آتا ہے، لیکن اگر اس بادشاہی کو ہم دیکھیں تو اس کا تعلق اسرائیل سے تو تھا، مگر خدا کے بندہ ابراہیم سے کیا گیا، جس کے مطابق پھر خدا نے اس سے کہا میں خدائے قادر ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ بہت سی قوم کے جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے۔ یہ بادشاہ اسرائیل سے جو پیدائش میں ہمیں نظر آتے ہیں، وہ بادشاہی ہمیں ان کی نظر تو آتی ہے، لیکن ان میں ہمیں امن اور سلامتی نظر نہیں آتی۔ اس وعدہ کے مطابق ابراہیم کی نسل سے نکلنے والا جو پہلا بادشاہ تھا وہ تھا سیموئیل بادشاہ، جس کا ذکر ہمیں پہلا سیموئیل اس کی 8ویں باب کی پہلی آیت میں ملتا ہے۔ پہلا بادشاہ جو ہمیں بائبل اکارڈنگ ٹو بائبل ہمیں نظر آتا ہے، بادشاہ ساؤل۔ جب سیموئیل بوڑھا ہو گیا، جو کہ جس نے ساؤل کو بادشاہ مقرر کیا تھا، جب وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے 2 بیٹے تھے، جن کا نام ایک کا نام یوئیل اور ایک کا نام ابیا تھا۔ وہ دونوں خداوند کی راہ پر نہیں چلتے تھے، جس طرح ان کا باپ سیموئیل چلتا تھا، وہ اس طرح سے خداوند کی راہ پر نہیں چلتے تھے، اور اپنے لالچ اور اپنی حسد اور اپنی بغض کے لیے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کرتے تھے۔ تب اسرائیلی بزرگ جمع ہو گئے اور سیموئیل کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ طلب کر دے جو ہماری عدالت کرے، ہم اس بادشاہ کو مانگنے کا مقصد رکھتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے بادشاہ مانگا تو
خداوند کا بندہ سیموئل خداوند کے پاس گیا، اس نے خداوند سے کہا کہ لوگ بادشاہ طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر خدا جو یہودا کہلاتا ہے ان کی اس بات سے ناراض بھی ہوا، کیونکہ وہ دنیاوی بادشاہ کی جو ہے نا تلاش میں تھے، مگر جو ان کا حقیقی بادشاہ تھا اس کو وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ ایک بہت لمبے عرصے تک بادشاہی کا تصور یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا نے انہیں بادشاہ دیا۔ خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر، اور ایک لمبے عرصے تک بادشاہی کا تصور اسرائیلی قوم میں پھر آگے نظر ہمیں آتا ہے۔ لیکن یہاں اسرائیل نے دنیاوی بادشاہ پر تکیہ کرنا شروع کر دیا، جو تصور آج بھی قائم ہے۔ لیکن دنیاوی بادشاہ جتنے بھی آئے، اسرائیل کی ہسٹری میں جتنے بھی بادشاہ آئے، وہ کبھی امن اور سلامتی کو قائم نہیں کر سکے۔ ساؤل بھی امن اور سلامتی کو قائم نہ رکھ سکا، اور جب امالیکیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس کے بعد اس نے خداوند کی نافرمانی کی اور بحیثیت بادشاہ رد کیا گیا۔ امن کے بادشاہ کی پیش گوئی ہمیں زکریہ 9واں باب اس کی 9ویں آیت میں جا کر آگے ملتی ہے۔ اس کی جو خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں وہ وہاں بیان کی گئی ہیں۔ کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے، یعنی صداقت پر قائم رہنے والا، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، جو اختیار سے ہر جوے اور ہر بندھن کو توڑنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے، اور مکمل بحالی اور مخلصی بخشتا ہے۔ اور یہ امن صرف ایک ہی بادشاہ کے پاس ہے، اور وہ لادو کے بچے پر بیٹھا آتا ہے، جس کے آنے پر ہوسنا کے نعرے بلند ہوتے ہیں، جس کی بادشاہی میں اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے، گونگے بولتے، اور بہت سے لوگ شفا پاتے ہیں۔ وہ مسیحا بادشاہ یسوع مسیح امن کو قائم کرنے کے لیے خود دنیا میں آ گیا، اور بادشاہی کی منادی اپنی زبان مبارکہ سے کرنا شروع کر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے تو سب سے پہلے جب انہوں نے اپنی منادی شروع کی تو منادی شروع کرتے ہی انہوں نے سب سے پہلے جو الفاظ تھے، جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے، انہوں نے اپنی منادی شروع کرتے ہی سب سے پہلے کہا، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں بہت ساری تماثیل ملتی ہیں، بہت ساری تمثیلیں نظر آتی ہیں۔ تمثیلوں میں وہ اپنے شاگردوں سے بات کرتے اور اس بادشاہی کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ یسوع نے خدا کی بادشاہی کی نوعیت کے اصولوں کو واضح کرنے کے لیے بڑے پیمانوں پر تمثیلوں کا استعمال کیا۔ اس نے کہانیوں کی نشو و نما اور زندگی میں سب سے پہلے بادشاہی کو تلاش کرنے کی اہمیت اور بڑی گہری سچائیوں کا اظہار بھی خداوند یسوع مسیح ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ متی کی انجیل میں یسوع نے اہم روحانی اور اخلاقی سبق سکھانے کے لیے تمثیلوں کا استعمال کیا۔ یسوع نے آسمان کی بادشاہی کے تصور سے متعلق جو مشہور تمثیلیں بیان کی، ان میں ایک رائی کے دانے کی تمثیل اور دوسری شادی کی ضیافت کی تمثیل ہمیں نظر آتی ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے رائی کے دانے کی جو تمثیل تھی اس کو تھوڑا سا سیکھیں گے کہ اس میں بادشاہی کا عنصر ہمیں کیسے نظر آتا ہے، کیسے ایک رائی کے دانے کی تمثیل دے کر بادشاہی کو ہم تک خداوند یسوع مسیح نے پہنچانے کی کوشش کی۔ جب رائی کے دانے کی تمثیل انہوں نے پیش کی تو وہ ہمیں متی 13 باب اس کی 31ویں آیت میں ملتا ہے۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے ایک آدمی نے لے کر کھیت میں لگایا۔ اگرچہ یہ تمام بیجوں میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن جب یہ بڑھتا ہے تو باغ میں سب سے بڑا درخت بن جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ تمثیل کا تعارف ہی خداوند یسوع مسیح نے شروع میں آسمان کی بادشاہی کے بارے میں کہتے ہوئے، آسمان کی بادشاہی کو ساتھ رکھتے ہوئے اس تمثیل کا آغاز خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رائی کا دانہ جو ہے، یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کو رائی کے دانے کی طرح بیان کیوں کیا؟ رائی کا دانہ بے شک سائز میں چھوٹا اور مشہور ہے، اس کو تشبیہ دیا گیا ہے آسمان کی بادشاہی کے ساتھ، کیونکہ آسمان کی بادشاہی دیکھنے میں ایک چھوٹی نظر آتی ہے، دیکھنے میں کچھ چھوٹے سے لفظ ہیں کہ آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی، لیکن ایکچول
پیچھے اگر اس کو بیک گراؤنڈ، اس کی تاریخ دیکھو تو اس کے پیچھے بہت بڑا ایک راز ہے۔ ایک آدمی، اس کے بعد ایک آدمی کا ذکر ہے جو بیج لگاتا ہے۔ تمثیل میں ایک آدمی رائی کے دانے کا بیج اپنے کھیت میں لگاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ عمل یسوع مسیح اور اس کے پیروکار کے ذریعے دنیا میں آسمانی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی کا پیغام عقل اور فہم کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بونے کی بات کو دکھاتا ہے۔ رائی کے دانے کے بیج کی جو افزائش ہے وہ سائز میں چھوٹا، ہم نے پہلے بھی بات اس پر کی کہ وہ دیکھنے میں بہت ہی ایک ذرے کے برابر ہوتا ہے، لیکن جب اس کو نشو نما ہوتی ہے، اس کی نشو نما قابل یقین اور صلاحیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے یہ کہہ کر اس پر روشنی ڈالی کہ جب یہ بڑھتا ہے تو باغ کے پودوں میں سے سب سے بڑا بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ بادشاہی کا لفظ دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے، لیکن جب یہ بادشاہی سامنے آتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بادشاہی ہے۔ اس کے بعد تمثیل کا جو اختتام ہے وہ پودے کی شاخوں پر جو پرندوں کی زندگیوں کے ساتھ ہے اس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کا خیال یا اس بات کی علامت ہے جیسے جیسے آسمان کی بادشاہی بڑھتی ہے یہ دوسروں کے لیے پناہ گاہ فراہم کرتی ہے۔ پناہ کے متلاشی پرندے ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو آسمان کی بادشاہی میں روحانی پناہ، رہنمائی اور پرورش پاتے ہیں۔ الہی ترقی اور تبدیلی ہمیں اس تمثیل سے نظر آتی ہے۔ رائی کے بیج کی قدرتی جو نشو نما کا عمل آسمانی بادشاہی کے اندر الہی کام کو واضح کرتا ہے۔ یہ صرف انسانی کوششوں کے بارے میں نہیں بلکہ خدا کی تبدیلی کی طاقت کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے۔ اب ہم کچھ دیر کے لیے عزیزو اس بات پر غور کریں گے کہ آسمان کی جو بادشاہی ہے اس میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طرح ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا اور پہلا پہلو جو ہے وہ ہے توبہ اور دوسرا ہے ایمان۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے توبہ اور ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے بڑے الہی انداز میں سکھایا کہ اس کی بادشاہی کا حصہ بننے کے لیے گناہ سے منہ موڑ کر اور ایمان اور خدا کی فرما برداری کی زندگی کو اپنا کر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، جس کا راستہ واضح طور پر خدا کے بندہ یوحنا بپتسمہ دینے والا نے بتایا، جو توبہ ہے، جس کی بنیادی وہ کرتا رہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا جو پہلا راستہ ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ سے مراد کسی چیز سے باز آنا، کسی چیز سے پھر جانا، خدا کی طرف خود کو مگن کرنا، یعنی اپنی ان روشوں سے جو خدا کو پسند نہیں وہ چھوڑ کر خدا کی طرف آ جانا۔ جو حقیقی بادشاہ کی نظر میں نامقبول چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر جو خدا جن چیزوں کو مقبول کرتا ہے، جن چیزوں کو جیسے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے تحت زندگی بسر کریں، اس زندگی میں آ کر خداوند کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنا۔ جیسے یسوع مسیح میں کھیت میں چھپے ہوئے خزانہ کے ملنے کی تمثیل کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ایک شخص نے کھیت خریدنے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیا تاکہ لازوال خزانہ کو حاصل کر سکے، جس سے مراد ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، نہ صرف توبہ کر کے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح پر ایمان رکھنا جو مسیح ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا حق ہمیں بخشا جاتا ہے۔ ایمان جو کہ خدا اور اس کے وعدوں پر بھروسہ رکھنے سے حاصل ہوتا ہے اور جس کی بنیاد پر خداوند ہمیں قبول کرتا ہے۔ ایمان خدا کی طرف سے وہ بخشش ہے جو خدا کی بادشاہی کا باعث بنتی ہے، اور ایمان لانے والے چاہے کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم یا کسی بھی تفرقہ سے تعلق رکھتے ہوں، مسیح پر ایمان کے باعث خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر ہم خدا کی بادشاہی کو دیکھیں تو یہ کوئی جسمانی یا زمینی بادشاہی نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت جو دنیاوی حدود سے بالا تر ہے۔ یہ ایک ایسا وسیع دائرہ ہے جہاں خدا کی حاکمیت، خدا کی راست بازی مکمل طور پر محسوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزو، اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ یہاں سے ہی اپنے میسیج کو کنٹینیو کریں گے۔
مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم دوبارہ سے اپنے اسی سرمن کو کنٹینیو کریں گے۔ بادشاہی کے تعلق سے ہم سیکھ رہے تھے، اور اب ہم جس پہلو پر پہنچے ہیں وہ ہے 1000 سالہ بادشاہی، اکارڈنگ ٹو بائبل، جس کا ذکر ہمیں مکاشوہ کے 20 باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں نظر آتا ہے۔ بادشاہی کا جو 1000 سالہ بادشاہی کا جو مسیحیت کا جو پہچان جو تصور ہے، وہ مسیحیت کی پہچان سے منسلک ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس عقیدے کے تناظر میں جسے 1000 سالہ بادشاہی کہا جاتا ہے، اس کے عقیدے کی جڑیں بائبل میں کچھ اقتصابات کی تشریحات میں ہیں۔ بنیادی طور پر جو مکاشوہ، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مکاشوہ اس کا 20 باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہم ڈیوائیڈ کریں گے 3 حصوں میں۔ ایک 1000 سالہ بادشاہی ہے جو پہلے کے 1000 سال، یعنی کہ کچھ لوگ اس بات کو اس طرح لیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کے جو 1000 سال ہیں وہ اس کو لیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس کے بعد کے 1000 سال، اور تیسرے نمبر پر ہم جو لیتے ہیں وہ ہے 1000 سالہ بادشاہی کے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اب خداوند یسوع مسیح آئیں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے اور وہ ہمیں 1000 سالہ بادشاہی میں داخل کریں گے۔ 3 طرح سے اس کو الگ الگ طریقے میں جو ہے نا، الگ الگ مفسرین، الگ الگ جو سکولرز ہیں، اس کو ان 3 دائروں سے جو ہے نا بتاتے ہیں۔ اگر اس کو انگلش میں دیکھا جائے تو ہاں، ملینیم، پری ملینیم اینڈ پوسٹ ملینیم کنگڈم کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے۔ اگر ہم اس بادشاہی کا مقصد دیکھیں کہ اس بادشاہی کا مقصد کیا ہے، تو وہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اس بادشاہی کا مقصد کیا ہے؟ اب ہم اس بادشاہی کا جو مقصد ہے اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا کی بادشاہی کا جو مقصد ہے مختلف طریقوں سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ مسیحی الہیات کے تناظر میں جو خدا کی بادشاہی پر مرکوز ہے، مقاصد کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ آئے ہم اس کی بادشاہی کے چند جو نکات ہیں، چند جو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں دیکھیں کہ بادشاہی کا مقصد کیا ہے۔ سب سے جو پہلا مقصد ہے وہ ہے ہماری نجات۔ اگر ہم اس کے دوسرے مقصد کو دیکھیں تو وہ ہے خدا کی بادشاہی اور حاکمیت، یعنی کہ خداوند کی بادشاہی ہوگی اور اس کی حاکمیت ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں، تبدیلی اور ایمان کی بڑھوتی۔ جب خدا کی بادشاہی میں ہم آ جائیں گے، جب خدا کی بادشاہی آ جائے گی تو اس کے بعد ہم تبدیل ہو جائیں گے، ہم روحانی طور پر تبدیل ہو جائیں گے، اندر سے بھی ہم تبدیل ہو جائیں گے، ہم پورے طور پر تبدیل ہو جائیں گے، اور جو ہمارا ایمان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور ہمارے ایمان میں بہت زیادہ بڑھوتی ہمیں نظر آئے گی۔ چوتھا جو اس بات کا جو مقصد ہے بادشاہی کا، وہ یہ ہے کہ رفاقت اور شراکت۔ اب اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم رفاقت اور شراکت کو اتنا زیادہ وہ نہیں دیتے، لیکن جب ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، ایٹرنل لائف میں داخل ہو جائیں گے، تب رفاقت اور شراکت ہم سب کے بیچ میں موجود ہوگی۔ خدا کی بادشاہی خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت کرنے کو فروغ دیتی ہے۔ یہ ایمانداروں کو خدا کے قریب آنے، اس کی موجودگی کا تجربہ کرنے اور اس کے ساتھ گہرا اور بامعنی تعلق قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ آدم اول کے ساتھ خدا کی گہری رفاقت اور شراکت تھی، مگر گناہ کے سبب سے انسان کی خدا سے قربت دور ہوئی اور اس کی رفاقت اور شراکت خدا کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اب ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے، اس کی بادشاہی میں پھر رفاقت اور شراکت میں قائم ہوگا۔ پانچواں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے سماجی انصاف اور برابری، یعنی کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے ایکول ہوگا، ہر کوئی اس بادشاہی میں اس کو ہر بندے کو اس کے حقوق دیے جائیں گے۔ بادشاہی سماجی انصاف اور برابری کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتا اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے، دل کے غریبوں کی دیکھ بھال کرنے، کیونکہ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ متی 5 باب اس کی 3 آیت میں یہ ہمیں ملتا ہے۔ جو چھٹا اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ برائی کا خاتمہ۔ جب خدا کی بادشاہی آ جائے گی، ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، تو برائی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہمیں نئے عہد نامہ کی آخری کتاب بادشاہی کا ایک اہم مقصد ملتا ہے۔ آج دنیا میں ہمیں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔
یعنی برائی، گناہ، مصائب، تاریکی، غلامی، دکھ اور تکلیفیں، ان سب کا خاتمہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں نظر آتا ہے، جس کے لیے ہم دیکھیں گے مکاشفہ اس کا 7 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، جہاں یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی اور نہ گرمی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی غلابانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ یہی خدا کی بادشاہی کا مقصد ہے۔ اور اس کا جو 7واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے امید اور مستقبل کا وعدہ۔ ہمارے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ جب خدا کی بادشاہی آ جائے گی، ہم خدا کی بادشاہی میں شریک ہو جائیں گے، تو ہمارے لیے ایک اچھے گھروں کا اہتمام، سونے کی سڑکیں، دودھ کی نہریں، ان ساری چیزوں کی ہمیں امید، اور اس کا ہمارے ساتھ خدا کا وعدہ بھی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد گواہ اور گواہی، 8واں پوائنٹ ہمارا ہے گواہ اور گواہی۔ جب ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، ماننے والوں کو گواہ اور شاگرد بننے کے لیے بلایا جاتا ہے، جو خدا کی محبت کا پیغام اور دنیا میں نجات کی خوشخبری کو پھیلاتے ہیں۔ 9واں جو ہمارا پوائنٹ ہے، 9واں پوائنٹ 9 نمبر پر جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے پاکیزگی اور راست بازی۔ جب ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، پاکیزگی اور راست بازی ہم سب میں آ جائے گی۔ خدا کی بادشاہی ایمانداروں کی زندگیوں میں پاکیزگی اور راست بازی پر زور دیتی ہے۔ یہ خدا کے معیار کے مطابق اخلاقی راست بازی کی زندگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ جو 10واں اور آخری ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ابدی زندگی۔ میرے عزیزو، جب خداوند کی بادشاہی میں ہم داخل ہو جائیں گے، ہم اس لائق ہوں گے کہ ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں، اس وقت جو ہمارا یہ آخری پوائنٹ ہے وہ ہے ابدی زندگی، کہ ہم کبھی مریں گے نہیں، ہمیں ہمیشہ کی زندگی، ایٹرنل لائف اکارڈنگ ٹو بائبل، جس کا کلام ہمیں اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب ہم خدا کی بادشاہی میں ہوں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ خدا کی بادشاہی ایماندار کو خدا کی موجودگی میں ابدی زندگی کا وعدہ کرتی ہے، جو اس زمینی وجود سے باہر ہمیشہ کی زندگی پیش کرتی ہے۔ اکثر مذہبی سیاق و سباق میں ایسی بادشاہی یا دائرے کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو لامتناہی، لازوال اور وقت یا موت کی پابندیوں کے تابع نہ ہو۔ یہ مسیحی الہیات میں خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی کے تصور سے گہرا تعلق رکھتا ہے، اور دیگر مذہبی روایات میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک ابدی بادشاہی کے تصور کا ایک عمومی جائزہ ہے۔ اگر میرے عزیزو آج ہم دیکھیں کہ یہ آج کا جو کلام ہے ہمارے لیے، اس کلام سے حاصل کرنے کا جو آج مضمون ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے میرے عزیزو، اب یسوع مسیح نے توبہ کرانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آنا، نجات کے لیے اس دنیا میں نہیں آنا، بلکہ وہ امن قائم کرنے اور سلامتی کو قائم کرنے اور صلح کو قائم کرنے آئے گا۔ وہ امن اور صلح قائم کرنے کے لیے جو انسان کے سبب، گناہ کے سبب ختم ہوا تھا، جس وجہ سے زمین لعنتی ہوئی اور پوری کائنات کا امن بگڑ گیا۔ اسی طرح امن کو قائم کرنے اور پوری کائنات کو بحال کرنے کے لیے اس کائنات کا بادشاہ اپنی 1000 سالہ بادشاہی قائم کرنے آئے گا۔ سو میرے عزیزو، آج جب ہم خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے اور ہمیں 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہونے کا ایک موقع دیا ہے، ہم اس کی بادشاہی کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، اور ان کو توبہ اور ایمان میں مضبوط کریں، تاکہ ہر ایک جان توبہ کرے اور خداوند کے نزدیک آئے، اور ہماری محنت جو ہم خدمت میں ہوتے ہوئے، خدا کے خادم ہوتے ہوئے جتنی محنت ہم کرتے ہیں، وہ ساری محنت ہمارے سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کے عمل میں صحیح رہے، اور وہ ہم میں اور ہم اس میں ہمیشہ بسیں۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیں میرے عزیزو، ہم ایک بار پھر اپنے سروں کو جھکائیں، اور آج کا یہ جو کلام خداوند نے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا ہے، میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا مانگوں، اور ہم چاہیں کہ یہ کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ قدوس نہایت رحیم آسمانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس سارے وقت، اس ساری گیدرنگ، اس ساری رفاقت کے لیے خداوند تو نے بخشی، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔
آج کا یہ کلام اے خداوند میرے لیے، دیکھنے والے ہر ایک ویور کے لیے آج اے خداوند باعث برکت ہو۔ جتنے لوگ اے خداوند آج اس چینل میں سے ہوتے ہوئے آج اس کلام کو سنتے ہیں، آج اے خداوند میں چاہتا ہوں کہ یہ کلام ان سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، اور میری فیملی کے لیے بھی باعث برکت ٹھہرے، اور گریس نیٹ ورک کی پوری ٹیم کے لیے اے خداوند یہ کلام آج کا باعث برکت ٹھہرے۔ اے خداوند میں شکر گزار ہوں ایک بار پھر سے گواہی چینل کے CEO اور پوری ٹیم کا، جنہوں نے آج یہ موقع بخشا کہ ہم خداوند کا پاک کلام ان کے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اس بات کے لیے اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور دوسرا اے خداوند میں اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے اے خداوند یہ فضل بخش دیا کہ ہم لوگوں میں جا کر دور دور جا کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اے خداوند اس بات کے لیے بھی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے خداوند اس دعا کو سن اور قبول کر، تیرے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلہ سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا ہم دلیری سے کہتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک پورے گواہی چینل کے سارے ٹیم ممبرز کے ساتھ، ان کے CEO پاسٹر سرفراز ولیم کے ساتھ، اور جتنی بھی ٹیمز، جتنے بھی گروپس کام کرتے ہیں، اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے ابد تک ہمیشہ ہوتی رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے، آمین۔